اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 28 تک یہ متعدد آیات ہیں کہ جو دعا کی شکل میں پروردگار عالم نے حکایت کی ہیں جناب موسیٰ کے حوالے سے۔ جناب موسیٰ جو کلیم اللہ تھے، خداوند عالم سے کلام کیا کرتے تھے، انہوں نے بارگاہ پروردگار عالم میں یہ دعا بلند کی، دعا کی کہ پروردگار رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما، ویسر لی امری، اور میرے امور کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے گرہ کو کھول دے، لیفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری گفتگو کو، میرے کلام کو سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور اے میرے پروردگار میری اہل میں سے میرا ایک وزیر قرار دے۔ اور کون ہوگا وہ؟ خود نبی نے فرمایا وجعل وزیرا من اہلی ہارون اخی، وہ میرے بھائی ہارون کو قرار دے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو جناب موسیٰ نے بارگاہ پروردگار عالم میں کی۔ کب کی؟ اس وقت کہ جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے یہ فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو، چونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ نافرمان ہو گیا ہے، اسے جاؤ اور اسے ہماری طرف بلاؤ، شاید کہ تمہارے بلانے سے وہ ہماری طرف آ جائے۔ جب جناب موسیٰ کو رسالت ملی، نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے اور یہ ذمہ داری جناب موسیٰ کے سپرد ہوئی، تو جناب موسیٰ نے اس ذمہ داری کے تحت اس کی سنگینی اور اس کے ثقل کو محسوس کیا، اور محسوس کرتے ہی پروردگار عالم سے یہ دعا کی کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما۔ اگر آپ اس آیہ کریمہ پر غور فرمائیں تو ایک بات جو صاف ہے وہ یہ کہ الہی لیڈر، اللہ کے طرف سے آئے ہوئے رہنما اور نمائندے میں اور دنیاوی لیڈر میں یہی بنیادی فرق ہے کہ وہ جو دنیاوی لیڈر ہوتا ہے وہ چاہے کسی منصب کا اہل ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کسی کام کو کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے منصب سے چپکا رہے، وہ اپنے منصب سے لگا رہے، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی دست درازیاں کیوں نہ کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے اسے دنیا کا کوئی برے سے برا عمل کیوں نہ کرنا پڑے، وہ اپنے منصب سے کبھی دستبردار ہونا نہیں چاہتا۔ مگر وہ کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رہبر ہوتا ہے، جب اس پر کسی ذمہ داری کو ڈالا جاتا ہے تو وہ اس ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور اہمیت کو سمجھتے ہی وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ آیا میں اس ذمہ داری کو انجام دینے کا اہل ہوں کہ نہیں ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس آیہ کریمہ میں یہی ہے کہ جیسے ہی جناب موسیٰ کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ، اور رسالت کا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ جانے کے بعد فرعون کہ جو کہ طاغی ہے، جو سرکش ہے، اسے ہماری طرف بلاؤ۔ تو جناب موسیٰ نے رسالت اور نبوت کے عہدے کی ثقل کو جب جانا تو ایک دم سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار میں اس امر کو انجام تو دوں گا، مگر سب سے پہلے تجھ سے یہ دعا ہے کہ میرے پروردگار رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما، مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے سینے کو کشادہ فرما۔ اچھا، سینے کا کشادہ ہونا، آپ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نمائندہ الہی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جب کوئی نمائندہ الہی ہو، جب کوئی رسول ہو، نبی ہو، آپ نے تاریخ اٹھا کر دیکھا ہے کہ تاریخ میں جب کبھی کوئی نبی خداوند عالم کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا تو لوگ طرح طرح سے اذیتیں دیا کرتے تھے۔
یہاں تک کہ جناب نوح کے متعلق ملتا ہے کہ جب کبھی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو لوگ اتنے زیادہ پتھر مارا کرتے تھے کہ جناب نوح پتھروں سے ڈھک جایا کرتے تھے، پھر بعد میں جبرائیل آتے تھے اور اپنے پروں کے ذریعے سے اس پتھر کو صاف کیا کرتے تھے اور زخم کو جو ہے وہ پھر سے بھر آتا تھا زخم۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نمائندہ الہی وہ کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، یقیناً لوگ اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ زبانی زخم بھی دیں اور جسمانی زخم بھی دیں۔ تو اب اس زبانی اور جسمانی زخم سے محفوظ ہونے کے لیے، بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نمائندہ الہی صبر کے اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہو۔ چنانچہ جیسے ہی جناب موسیٰ نے دیکھا کہ مجھے رسالت کا امر انجام دینا ہے، مجھے نبوت کے کام کو انجام دینا ہے، تو سب سے پہلے جو دعا کی وہ یہ کی کہ پروردگار رب اشرح لی صدری، میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما، مجھے صبر کی دولت عطا فرما۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ویسر لی امری، اور اے میرے پروردگار میرے امور کو آسان فرما۔ دیکھیں یہ بھی وہ دعا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مسلسل ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل رکھے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے امور کو آسان فرمانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے ہمیشہ بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر کسی چیز کو خداوند عالم آسان نہ کرنا چاہے تو انسان چاہے آسان ترین کام ہی کیوں نہ ہو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کسی کام میں آسانی کے لیے، کسی کام میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس کام میں آسانی فرمائے۔ اور اس کے لیے یہ دعا بہترین دعا ہے کہ جو جناب موسیٰ نے کی تھی کہ پروردگار سینے کو کشادہ فرما اور میرے امور کو آسان فرما۔ اسی ضمن میں ایک اور بات عرض کروں، آپ دیکھیں روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے، ہم عام طور سے دیکھا ہوگا، ہمارے معاشرے میں ہم کوئی کام کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کام میں مشکل آن پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ کسی کام کو انجام دے اور وہ کام مکمل ہو اور اس میں کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی کم سے کم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما لے۔ تو دیکھیں بہت آسان چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے امور آسان ہوں، اس کا کام آسانی سے ہو جائے، کام کامیاب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لیا کرے۔ اور یہ دعا ہے جناب موسیٰ کی کہ جناب موسیٰ نے بھی دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے امور کو آسان فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو بہت طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد اگلی دعا کہ جس کو جو جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے طلب کی وہ یہ وحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار میری زبان کے گرہ کو کھول دے۔ اب اس مقام پر آ کر مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ جو جناب موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگار میری زبان کو گرہ کو کھول دے، تو بعض تو مفسرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے صاف طور پر لکھ دیا کہ جناب موسیٰ الیاذ باللہ، جناب موسیٰ کو کی زبان میں لکنت تھی، اس لکنت کے دور کرنے کے لیے جناب موسیٰ نے یہ دعا کی تھی۔ حالانکہ بہت سے ایسے مفسرین ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور اس کی حالانکہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لکنت تھی، یہ لکنت یوں ہی نہیں تھی بلکہ اس کے لیے وہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ لکنت اس وجہ سے تھی، بعض مفسرین نے کہا کہ جب بچپن میں جناب موسیٰ نے فرعون کو تماچا مارا تو فرعون کو یہ بات بہت گراں گزری کہ اس بچے نے مجھے کس طریقے سے تماچا مارا، چنانچہ اس نے امتحان لینے کے لیے ایک طرف جو ہے وہ ایک ظرف میں، ایک برتن میں اس نے جو ہے وہ جواہرات رکھے اور ایک برتن میں آگ کا شعلہ رکھ دیا تاکہ وہ امتحان لے سکے کہ یہ جو مجھے تماچا پڑا ہے یہ عمدن ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے ہے یا یہ بچپنا ہے۔ چونکہ جب آسیہ نے اس کو بچانا چاہا تو یہی کہہ کے کہا کہ یہ بچپنا ہے، اور لوگوں نے یہی مطلب عذر خواہی کی کہ یہ بچپنا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کیا ایک برتن میں یہ جواہرات رکھے اور ایک برتن میں آگ کے شعلے رکھ دیے کہ اگر یہ بچپن ہے تو یہ یقیناً جو ہے وہ آگ کے شعلے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ جناب موسیٰ نے چاہا کہ ہاتھ جو ہے وہ جواہرات کی طرف بڑھائیں، مگر فوراً وہی ہوئی کہ موسیٰ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ آگ کی طرف بڑھائیے۔ چنانچہ روایتوں میں جو افراد یہ کہتے ہیں کہ لکنت تھی تو اس کی وجہ یہ نقل کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے اس بچپنے کے عالم میں ہاتھ جو ہے وہ اس
شعلے کی ایک اس ظرف کی طرف، اس برتن کی طرف بڑھایا کہ جس میں شعلے رکھے ہوئے تھے، اور ایک جو ہے وہ شعلہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے زبان جلی، اور اس وجہ سے جناب موسیٰ لکنت کے شکار ہو گئے، جو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، جناب موسیٰ نے یہ جو زبان کی گرہ کو کھول دینے کی گفتگو کی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ چونکہ جناب موسیٰ کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ خطاب کا، یعنی خطابت کے عروج کا زمانہ تھا۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں لوگ اسی کی باتوں کو سنا کرتے تھے کہ جو خطیب ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں کسی قبیلے کا رئیس، کسی قبیلے کا قائد، رئیس قبیلہ، قائد قبیلہ، زعیم قبیلہ وہی ہوا کرتا تھا کہ جو بہترین خطیب ہوتا تھا۔ اگر کسی قبیلے میں جو سب سے بڑا خطیب ہے وہ اس قبیلے کا سب سے بڑا نمائندہ ہوا کرتا تھا، لوگ اسی کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اچھا، اس بات کی تائید اس لیے بھی ہوتی ہے کہ چونکہ دیکھیں بعد میں جناب موسیٰ نے کہا بھی وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، پروردگار زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں لوگ جو باتیں سنا کرتے تھے وہ صرف خطیبوں کی بات سنا کرتے تھے، جو جتنا بڑا خطیب اس کے اتنے زیادہ فالوورز ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں اس حوالے سے جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگار اب چونکہ تو نے مجھے اتنا بڑا عہدہ عنایت کیا کہ مجھے اس زمانے کا جو سب سے بڑا سرکش ہے فرعون، اس کے مقابلے میں جانا ہے اور اسے اپنی بات منوانی ہے، تو پروردگار مجھے چاہیے کہ میں اس زمانے کا سب سے بڑا خطیب ہوں تاکہ لوگ بھی میری بات سنیں، فرعون بھی میری بات سنیں۔ چنانچہ پروردگار میری زبان کے گرہ کو کھول دے تاکہ لیفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری گفتگو کو سن سکیں۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی۔ اب دیکھیں کہ جناب موسیٰ نے یہ جو دعائیں کی، اس کے بعد وہ دعا ہے جو پرسنل دعا ہے کہ پروردگار میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے، ہارون کو میرا وزیر قرار دے۔ لیکن یہاں تک کہ وہ دعا ہے کہ جو عام طور سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حوالے سے یہ دعا کر سکتے ہیں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ سینے کا کشادہ کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اگر معمولی خاندان میں بھی زندگی گزارتے ہیں تو انسان کے اندر صبر کا جوہر ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر انسان کے اندر صبر کا مادہ نہ ہو تو آپس میں ہم خاندان میں بھی مل جل کر کبھی نہیں رہ سکتے۔ اس طریقے سے اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امور کو، اپنے کاموں کو آسان کریں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہر انسان کو چاہیے کہ دعا کرے، اور دعا کس طریقے سے کرے؟ ایسی دعا کرے کہ پروردگار عالم اس کو اتنی صلاحیت عطا کرے کہ وہ اپنی گفتگو کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لکنت تھی زبان میں، اس لکنت کو دور کرنے کے لیے جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، تو بہت سے مفسرین اس سے منع کیا، کہا کہ نہیں، نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی طرح کے عیب و نقص میں گرفتار نہیں ہوتا، بلکہ نبی ہمیشہ ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہوتا ہے، اور زبان میں لکنت ہونا یہ ایک طرح کا نقص ہے۔ پروردگار عالم کبھی اپنے نبی کو ناقص قرار نہیں دیتا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو دعا تھی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یہ اس لیے تھی تاکہ جناب موسیٰ یہ چاہتے تھے کہ اگر خطابت کا ملکہ رہے، اگر یہ ملکہ آ جائے کہ وہ اپنی بات کو اچھی طریقے سے پہنچا سکیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سنیں، تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اس وجہ سے جناب موسیٰ نے یہ دعا کی۔ آپ دیکھیے کیا ارشاد فرمایا، اس کے بعد جو خاص دعا ہے وہ یہ کہ پروردگار میرے اہل میں سے ہارون کو میرا وزیر قرار دے دے۔ اچھا، جب یہ دعا کی جناب موسیٰ نے تو کیا یہ دعا قبول ہوئی؟ تو تاریخ نے لکھا کہ جی یقیناً خداوند عالم نے جناب موسیٰ کی ان دعاؤں کو قبول کیا، اور وحی آئی قد اوتیت سؤلک، اے موسیٰ تم نے جو سوال کیا، تم نے جو مانگا، ہم نے اسے قبول کیا، اور اے موسیٰ ہم نے وہ تمہیں عطا کر دیا۔ اگر اس آیہ کریمہ کی تفسیر کو دیکھیں تو مفسرین یہاں پر ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ سارے سوالات، یہ ساری دعائیں کہ جو جناب موسیٰ نے کی تھی، اسی طرح سے ملتی جلتی دعائیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی تھی۔ کیا کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما، اور پروردگار عالم نے ہمارے نبی کی اس دعا کو قبول بھی کیا کہ جس کی گواہی سورہ نشر نے بڑھ کر دی، الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے کمر سے اس بوجھ کو نہیں ہٹایا کہ جو آپ کی کمر کو شکستہ کر رہا تھا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا،
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے پیغمبر یقیناً پریشانیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ دیکھیں ادھر جناب موسیٰ نے دعا کی تھی کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما، ادھر پیغمبر کے لیے پروردگار نے کہا الم نشرح لک صدرک، ادھر جناب موسیٰ نے کہا یسر لی امری، پروردگار میرے امور کو آسان فرما، جناب ادھر پیغمبر اسلام کے لیے خدا کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، اے پیغمبر پریشانیوں کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ اگر آپ راہ تبلیغ میں ہمارے لیے پریشانیاں اٹھا رہے ہیں تو ہم دنیا کے کونے کونے میں آپ کا کلمہ پڑھوا کر آپ کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے یہ ساری دلیلیں دیں، اور آخر میں دیکھیے جو جناب موسیٰ نے دعا کی تھی کہ پروردگار میری ذریت میں سے، میرے اہل میں سے ہارون کو میرا وزیر قرار دے، پروردگار عالم نے بھی ان ساری دعاؤں کو پیغمبر کی قبول کرنے کے بعد جو مولائے کائنات کے لیے دعا کی تھی نبی نے کہ میرا وزیر قرار دے، پروردگار عالم نے کیا کہا اسی آیہ کریمہ میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے نبی اب جب کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، جب ہم نے آپ کے امور کو آسان کر دیا، جب ہم نے آپ سے بوجھ کو اٹھا لیا، تو اب یاد رکھیے فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ حج سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو اپنی جگہ علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری دعائیں، شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کی مثال میری بنسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنے روزانہ کے معمول میں شامل رکھیں، تاکہ اس کے ذریعے سے جو فوائد خداوند عالم نے ان میں رکھے ہیں، جو برکات رکھے ہیں، ان برکات سے ہم بھی جو ہے کیا ہے فیضیاب ہو سکیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی صبر، یعنی سینے کا کشادہ ہونا، صبر کی دولت سے مالا مال ہونا، یہ ایک بہت اہم شے ہے۔ اپنے امور کا آسانی اچھے طریقے سے انجام دینا، کامیاب طریقے سے انجام دینا، یہ بہت اہم شے ہے۔ اس طریقے سے زبان کی لکنت ہو، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا، یا پھر اچھے طریقے سے اپنی گفتگو کو دوسروں کو سمجھا پانا، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان دعاؤں کو اور ان تمناؤں کو ہم پوری کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کو تکرار کریں، اور ان دعاؤں کو عرض کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں، یہ کسی عام شخص کی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی دعا ہے کہ جن میں کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، ان کی دعائیں ہیں کہ جن سے پروردگار نے کبھی رد نہیں کیا۔ تو ان کی بدولت اگر ہم ان دعاؤں کو ہمیشہ اپنے معمول میں رکھتے ہیں تو یقیناً پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو بھی کبھی رد نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔